بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے معزز سامعینوں، آج میں آپ سے جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سوسائٹی کے کچھ ہیرو۔ دوستو، انسان ہر گھر میں جنم لیتے ہیں، لیکن انسانیت کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں ایسے بھی پیدا ہوئے ہیں جو جنت اور جہنم کے جھگڑوں سے ہٹ کر چلتے ہیں۔ یہ لوگ انسانیت کی بڑی اعلیٰ مثال ہوتے ہیں۔ اس ملک پاکستان کی سرزمین پر بھی کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جن کا تعلق کسی مذہب سے ہو، لیکن ان کا نظریہ ایک ہی تھا، خدمت انسانیت۔ ان کا مذہب ایک ہی تھا کہ ان کا مذہب تھا انسانیت۔ ان کے بنائے ہوئے شاہکار، ان کی بنائی ہوئی بلڈنگ، ان کے بنائے ہوئے خدمت کے سینٹر آج بھی سرزمین پر موجود ہے۔ سب سے پہلا ذکر میں کروں گا میو ہسپتال لاہور کا۔ اس ہسپتال کو برطانوی ہندوستانی وائسرائے رچرڈ برگ میو نے چھٹے وائسرائے کے نام سے منسوب کیا تھا۔ اس ہسپتال کی تکمیل 1870 میں ہو گئی تھی۔ 1871 میں اس ہسپتال نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے بنائے ہوئے ہسپتال سے آج بھی دنیا، پاکستان کی عوام مستفید ہو رہی ہے۔ دوسرا جو ہے جی، لاہور کے اندر جو ہسپتال ہے، لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل۔ اس ہاسپٹل کو 1933 میں لیفٹیننٹ جنرل ایس این ہائی نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ آج یہ ہسپتال کنگ ایڈورڈ ہسپتال کے ساتھ مشترکہ ہے، اور یہ بھی 1933 کا تعمیر شدہ ہاسپٹل جو ہے نا جی، لوگوں کے علاج، معالجے اور خدمت میں پیش ہے۔ تھرڈ ہاسپٹل جو ملک پاکستان میں بنایا گیا تھا، وہ شیخ زید بن نہیان نے 1973 میں اس کی بنیاد رکھی تھی لاہور کے اندر۔ 1986 میں اس کا دوسرا پروجیکٹ رحیم یار خان میں بنایا گیا تھا۔ عرب کنٹری کے اشتراک سے یہ ہاسپٹل بنایا گیا تھا۔ آج یہ ہاسپٹل بھی جدید مشینری کے ساتھ اور جدید آلات کے ساتھ ملک پاکستان کے عوام کی خدمت کر رہا ہے۔ چوتھی عمارت یا ہاسپٹل جس کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی لاہور کے اندر موجود ہے، گلاب دیوی ہسپتال۔ یہ ہاسپٹل تحریک آزادی کے رہنما لالا لاجپت رائے نے 1934 میں اپنی والدہ گلاب دیوی کی یاد میں بنوایا تھا۔ لالا لاجپت رائے کی والدہ ٹی بی کی مریضہ تھی، اور اسی مرض کے ساتھ اس کی وفات ہوئی تھی۔ جس مقام پر اس کی والدہ کی وفات ہوئی تھی، اسی مقام پر اس نے 2 لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد یہ خواتین کے لیے ہاسپٹل بنایا تھا۔ لالا لاجپت رائے کا والد سر سید احمد خان کا بہت بڑا مداح تھا، تو لہٰذا اس نے اس تحریک سے متاثر ہو کر جو ہے نا جی، خدمت انسانیت کے لیے ایسا کام کیا تھا۔ اس کے بعد جنوبی ایشیا کا، جنوبی پنجاب کا بہت بڑا ہاسپٹل نشر ہاسپٹل جو ملتان کے اندر واقع ہے، یہ بھی کسی ایک ایسے شخص کا شاہکار ہے جنہوں نے یہ سوچا، کیونکہ تحریک جب پاکستان بنا تو بہت سارے ڈاکٹر ہجرت کر کے پاکستان میں آئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے نا جی، ڈاکٹر ایم جمال بھٹا، جس نے یہ سوچا، اس نے ڈاکٹروں کی ایک تنظیم بنائی، اور تنظیم بنانے کے بعد یہ تجویز رکھی کہ جنوبی پنجاب کے اندر بھی ایک ایسا ہاسپٹل ہونا چاہیے۔ 28/4/1951 کو اس وقت کے گورنر پنجاب سردار عبدالرب نشتر نے اس ہاسپٹل کا سنگ بنیاد رکھا۔ 8/10/1953 کو اس ہاسپٹل نے 80 بیڈوں کے ساتھ اپنا کام شروع کیا۔ آج بھی نشر ہاسپٹل کا جو شمار ہے جی، ایشیا کے بڑے ہاسپٹل میں ہوتا ہے، اور جنوبی پنجاب کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے۔ یہاں سے بھی بہت ساری انسانیت مستفید ہو رہی ہے۔ بہت سارے ایسے پروجیکٹ بنا دی گئے، ایسے وارڈز بنا دی گئے، ہر طرح کی علاج کی سہولت آج نشر ہاسپٹل کے اندر موجود ہے۔ اور آخری پانچواں جو ذکر میں جس شخصیت کا کرنا چاہتا ہوں، جسے لوگ فادر آف دا لاہور کے نام سے جانتے ہیں، وہ ہے جی رائے بہادر سر گنگا رام۔ ایک ایسا جینیس انسان، بڑا قابل سول انجینئر، آرکیٹیکچر۔ اس بندے نے جو ماڈرن لاہور ہے نا، اس کی بنیاد رکھی ہے۔ لاہور کے اندر جتنی بھی اس ٹائم عمارتیں موجود ہیں، چاہے وہ جی پی ہو، ہائی کورٹ ہو، عجائب گھر ہو، ہیلے کالج ہو، یہ سارے اسی کے بنائے ہوئے شاہکار ہیں۔ ماڈرن لاہور کا بانی لوگ اسے کہتے ہیں۔ تو گنگا رام جو ہے نا جی، اس کی ہسٹری یہ ہے کہ جی وہ امرتسر میں رہتا تھا، تعلیم ابتدائی وہیں سے حاصل کی، پھر لاہور آ گیا۔ لاہور ہونے کے بعد جب اس نے یہ سول انجینئرنگ گورنمنٹ کالج سے کی، کرنے کے بعد سب سے پہلے پوسٹنگ اس کی ڈی جی خان میں ہوتی ہے۔ برٹش گورنمنٹ کو جب پتہ چلتا ہے کہ اتنا قابل آدمی یہاں موجود ہے، اسے تعلیم کے لیے انگلینڈ بھیجتے ہیں، وہاں سے وہ تعلیم لے کر آتا ہے۔ اکاڑا کے نوہائی گاؤں میں اس کا آبائی علاقہ تھا۔
وہاں سر گنگا رام نے 1925 میں رنالا خرد میں جو ہے نا جی اس نے کچھ زمین انگریزوں سے لیز پر لی، اسے کاشت کے قابل بنایا۔ وہ زمین سطح سمندر سے تھوڑی سی اونچی تھی، پانی وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ آج بھی رنالا خرد کے اندر اس کا بنایا ہوا پاور پلانٹ موجود ہے جو اس نے 1925 میں بنایا تھا۔ اس پاور پلانٹ سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ وہاں اس نے ایک ایسا نظام بنایا کہ اس نے نہری پانی کو یعنی اس زمین تک پہنچا کر اسے زرخیز بنایا، کاشت کے قابل بنایا۔ آج آپ کو رنالا خرد یا اکاڑا کے گرد و رواح میں جتنی فصلات لہلہاتین ملتی ہیں نا، یہ گنگا رام کی بدولت ہے۔ گنگا رام سے کسی نے ایک دفعہ سوال کیا تھا کہ گنگا رام تم اتنی چیریٹی کرتے ہو، اس کی چیریٹی کی مثال یہ ہے کہ ہیلے کالج اس کی رہائش گاہ تھی، اس نے چیریٹی میں دے دیا۔ گورنمنٹ کالج کا کیمسٹری بلاک جو ہے نا جی اس کی رہائش گاہ تھی، وہ اس نے چیریٹی میں دے دیا۔ آج کا موجودہ فاطمہ میڈیکل کالج یعنی اس کے بیٹے کی رہائش گاہ تھی، وہ چیریٹی میں دے دی ہے۔ اس سے کسی نے سوال کیا تھا گنگا رام تم اتنی چیریٹی کرتے ہو، کبھی تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا؟ تو گنگا رام نے جواب دیا تھا کہ میرا کاروبار بھگوان کے ساتھ ہے، مجھے کس طرح نقصان ہو سکتا ہے؟ تو لہذا جو لوگ، میں وہی مثال دیتا ہوں کہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، اللہ سے اپنا کاروبار کرتے ہیں، تو انہیں نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ چھٹا ہاسپٹل جو موجودہ دور کا شاہکار ہے وہ شوکت خانم ہسپتال کینسر ہاسپٹل ہے۔ یہ ہاسپٹل 29/12/1994 کو اپنا کام شروع کرتا ہے۔ اس ہاسپٹل کو بنانے میں پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس نے سنگل مین کاوش کرنے کے بعد اتنا ڈونیشن اکٹھا کیا، کہتے ہیں کہ 67% جو ہے نا جی اس میں عوام کا ڈونیشن ہے، باقی اس نے اپنے پیسے لگائے تھے۔ عوام کا ڈونیشن اس کی محنت اور کاوش کے ساتھ ایک ایسا ہاسپٹل پاکستان میں بن گیا جہاں کینسر کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ خواہ وہ مہنگا ہو یا سستا وہ ایک اور بات ہے، لیکن ایک ایسا انسٹیٹیوٹ، ایک ایسا ادارہ، ایک ایسا مرکز بن گیا جہاں سے آپ اپنا علاج کرا سکتے ہیں۔ یہ تو وہ شخصیات تھے جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ جنہوں نے کچھ ایسی عمارات بنا دی، ان کے شاہکار بن کے جو تا حیات اور آنے والی نسلوں تک یہ ان سے لوگ مستفید ہوتے لیں گے۔ لیکن اگر کچھ ایسی شخصیات بھی تو ہیں اس پاکستان میں کہ جنہوں نے ایسی عمارات تو نہیں بنائی لیکن ایسے کام ضرور کیے ہیں کہ جو ان کی یاد کا سبب بنتے ہیں۔ یہاں میں ذکر کروں گا قائد اعظم محمد علی جناح، ایک عظیم لیڈر بر صغیر کا، جس نے 2 قومی نظری کے تحت مسلمانوں کو ایک علیحدہ اسٹیٹ بنا کر دی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے مذہبی اور قومی عقائد کے مطابق ایک آزادانہ زندگی گزار سکیں۔ ہم جداگانہ زندگی کا تصور لے کر اس مملکت پاکستان کے اندر آئے تھے، مقصد ہمارا یہی تھا۔ اور ان کا بڑا خوبصورت جملہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ آج پاکستان بننے کی مخالفت کر رہے ہیں، کل ان کی نسلیں ہندوؤں کو اپنی وفاداری ثابت کرنے میں گزار دیں گی۔ ہندوستان میں آج یہی کچھ ہو رہا ہے، وہاں پاکستان سے زیادہ مسلمان آباد ہے، لیکن آج بھی ان لوگوں کو اپنی وفاداریاں ثابت کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں مانتے۔ تو لہٰذا یہ ان کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ ہمیں ایک آزاد مملکت بنا کر دی ان لوگوں نے۔ اور دوسرے اس پاکستان کی جو سماجی شخصیت عبدالستار ایدھی صاحب، کیا بات ہے ان کی، ساری زندگی کرتے پجامے میں زندگی گزارنے والا بندہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ جاتا ہے۔ اگر اس بندے نے کسی سے کوئی چیز بھی مانگی، کوئی بھیک بھی مانگی، تو اپنے لیے نہیں مانگی، انسانیت کے لیے، انسانی خدمت کا شاہکار بن گیا وہ شخص۔ بڑا خوبصورت بات ان کی عبدالستار ایدھی صاحب کی مجھے یاد آتی ہے۔ وہ کہتے کہ میں جب بچپن میں اسکول جایا کرتا تھا، میری ماں مجھے 2 آنے دیا کرتی تھی، کہتی تھی بیٹا ایک آنا بانٹ دینا ہے، ایک آنا کھا جانا ہے۔ کہنے لگے اس ایک آنے نے مجھے عبدالستار ایدھی بنا دیا۔ تیسری شخصیت ہے جی ڈاکٹر لطفہ، کیا بات ہے اس عورت کی بھی، 30 سال کی عمر میں جرمنی سے آتی ہے، پاکستان کے اندر کوڑ کے مرض دیکھتی ہے، ایک مریض کو لاتی ہے اپنے سینٹر میں، اپنی ہاتھوں سے اسے پٹیاں کرتی ہے، اس کی اصلاح کرتی ہے، اس کا علاج کرتی ہے، پاکستان سے کوڑ کا مرض جو ہے نا جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ بہت ساری ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو ہمارے لیے اتنا کچھ دے جاتی کہ انہیں بھلانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ مدر ٹریسا ہیں، دنیا کے لاوارث بچوں کو سنبھالتی رہی دنیا میں۔ ایسی شخصیات، ایسے شاہکار وہ لوگ تھے نا جی۔ بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جو اس خدمت انسانیت کے اندر لگے ہوئے، اور یہی لوگ جن انسانیت کی اعلیٰ مثال ہوتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے آج میں کہتا ہوں یہ کائنات جو ہے نا قائم ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ رول ماڈل تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ان رول ماڈلز کو دیکھیے، آپ وہ نہ بنی کہ جو اللہ کو پسند کرنے والے نہ بنو۔ ایسا کردار، ایسا کریکٹر اس معاشرے میں آپ پیش کرو کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ۔
اللہ آپ کو پسند کرنے لگ جائے، اور یقین مانے وہ رب اتنا بڑا عادل ہے کہ کسی ایک شخص کی چھوٹی سی نیکی کا اجر بھی ضائع نہیں کرتا۔ تو آپ بھی اللہ سے کاروبار کر کر دیکھیے، پھر اس کے نتائج دیکھیے، پھر آپ اپنی شخصیت کو دیکھیے، اور پھر اس کے رزلٹ دیکھیے کتنے خوبصورت آئیں گے۔ یہ ہمارا معاشرہ جنت بن جائے گا، اور انہی لوگوں کی وجہ سے آج یہ کائنات جو ہے نا قائم ہے۔ ورنہ یقین مانی جس طرح کے ہمارے اعمال ہے، جو میں پہلی ویڈیو میں بھی ذکر کر چکا ہوں گی، سیلاب کی موجودہ صورتحال میں ہم ایک دوسرے کو کیسے لوٹ لوٹ کر کھا رہے ہیں۔ ہم نے لوگوں کی زندگیاں اجیرن بنا دی ہیں تاکہ کوئی بندہ بھی سکون کی زندگی نہ گزار سکے۔ تو خدارا اس سوچ کو بدلیے، آپ اللہ پر توکل کر کے دیکھیے، وہ رب کائنات جب آپ کا مددگار بن جائے گا نا تو پوری کائنات آپ کی مدد کرنا شروع کر دے گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، لہٰذا میری ان باتوں کو غور سے سنیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ دوبارہ پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔